یہ خوبصورت نظم آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کئی دنوں سے مجھے وہ میسج میں لکھ رہی تھی جناب علی حضور والا، بس 1 منٹ مجھ سے بات کر لیں۔ میں 1 منٹ سے اگر تجاوز کروں تو بے شک نہ کال سننا۔ میں زیر لب مسکرا کے لکھتا، بہت بیزی ہوں، ابھی نئی نظم ہو رہی ہے۔ وہ اگلے میسج میں پھر یہی لکھتی، سسکتی روتی بلکتی نظموں کے عمدہ شاعر، تم اپنی نظمیں تراش ہو، لیکن کبھی تو میری طرف بھی دیکھو، کبھی تو مجھ سے بات کر لو، بس 1 منٹ میری بات سن لو۔ میں ہنس کے لکھتا، فضول لڑکی، بہت بیزی ہوں، بس 1 منٹ ہی تو ہے نہیں نا۔ وہ کئی دنوں تک خاموش رہتی، پھر ایک دن میں نے اس کی حالت پر رحم کھا کر جواب لکھا، بس 1 منٹ ہے، اور 1 منٹ سے زیادہ بالکل نہیں سنوں گا۔ تو اس نے اوکے لکھا اور ایک دم سے کال کر دی۔ میں کال پک کر کے چپ چاپ کھڑا تھا۔ وہ گہرا لمبا سا سانس لے کر اداس لہجے میں بولی، سر جی، میں جانتی ہوں کہ 1 منٹ ہے، اور 1 منٹ میں میں اپنے اندر کی ساری باتیں کسی بھی صورت نہ کہہ سکوں گی۔ سلگتی ہجرت زدہ رتوں کو اداس نظموں میں لکھنے والے عظیم شاعر، خدا کی دھرتی پر رہنے والے اداس لوگوں کا دکھ بھی لکھنا، کبھی محبت میں جلتے لوگوں کا دکھ سمجھنا، کبھی کسی نظم میں بتانا جنہیں تمہاری رفاقتیں ہی کبھی میسر نہیں ہوئی ہیں، جنہیں تمہاری محبتیں ہی کبھی میسر نہیں ہوئی ہیں، کبھی جو محرومیوں کے موسم بہت ستائیں تو کیا کریں وہ، کبھی جو تنہائیوں کی شامیں بہت رلائیں تو کیا کریں وہ۔ ابھی تو آدھا منٹ پڑا تھا مگر وہ لائن سے ہٹ چکی تھی۔ وہ 1 منٹ کی جو کال تھی نا، وہ 30 سیکنڈ میں کٹ چکی تھی۔ میں کتنے برسوں سے اگلا آدھا منٹ گزارنے کا منتظر ہوں۔ وہ نرم لیکن اداس لہجے میں بات کرتی لڑکی، اداس لڑکی میری سماعت کے آدھے کھلے در سے یوں ہی اب تک لگی ہوئی ہے، ہٹی نہیں ہے۔ بہت سے سالوں سے چل رہی ہے وہ کال، اب تک کٹی نہیں ہے، وہ کال اب تک کٹی نہیں ہے۔